اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام ذکر خالق کائنات کے لیے۔ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو پھر ایک موقع دیا ہے کہ ہم ذکر کریں اہل بیت طاہرین کا، اور خصوصاً آج کی تاریخ، غمناک تاریخ، ایک ایسی تاریخ جو اہل بیت کے گھر میں رنج و غم، بی بی زینب و ام کلثوم کی یتیمی کا دن اور یتیمی کی وہ تاریخ تھی۔ امام زمان کو پرسہ پیش کرتے ہوئے سن 40 ہجری جب مولا کائنات کے سر مبارک پر، جب امام کے سر اقدس کے اوپر ابن ملجم ملعون کی تلوار چلی، اور مولا کائنات جب اس جگہ پر، اس کیفیت میں، جب اپنے بستر علالت پر تھے، پوری فیملی امام کی اس وقت امام کے قریب موجود تھی، جسے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امام کے 18 سنس تھے، 18 بیٹے تھے۔ امام کے 18 بیٹے موجود تھے امام کے اطراف، اور مولا جب گشت سے افاقہ کرتے تھے تو ایک ایک کا چہرہ دیکھتے تھے۔ امام کی بیٹیاں موجود تھی کوفے میں، مولا کے گھر میں، مولا کے ساتھ مولا کی بیٹیاں موجود تھی۔ امام اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے۔ بعض روایتوں میں کہ امام کی بہنیں بھی موجود تھی جو امام کے قریب تھی، اور امام کے ازواج بھی موجود تھی۔ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو امام کی ازواج بھی جو حیات تھی، جو امام کے گھر میں تھی اور امام کے قریب موجود تھی۔ تو آئے ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وائفز کے بارے میں کچھ جاننے کی۔ بے شک اب سب کو پتہ ہے، بلکہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مولا کائنات کی سب سے پہلی زوجہ اور سب سے زیادہ محبوب اور عزیز زوجہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ بی بی زہرا کی موجودگی میں، بی بی زہرا کے حیات میں مولا کائنات نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ماں ہے، بی بی زہرا کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے۔ اور ایک مرتبہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو بی بی زہرا نے وصیت کی مولا کائنات سے کہ یا ابا الحسن، آپ میرے بعد اکیلے مت رہیے گا، آپ تنہا مت رہیے گا، بلکہ آپ دوبارہ شادی کر لیں، آپ نکاح کر لیں۔ اور تاریخ میں بی بی زہرا کی یہ وصیت درج ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کی اور ایک نام بھی دیا، ریکمینڈ بھی کیا۔ بی بی فرماتی ہے کہ میری مثلا میں جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم بات کریں، میں نے اس سے پہلے بھی بی بی خدیجہ کی جب تاریخ وفات تھی تب آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کیا تھا، یا نہج البلاغہ والے سیشن میں بیان کیا تھا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بہت ساری بچیوں کی پرورش کی تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک NGO چلاتی تھی جو خود اس کو جو اس کی بانی تھی، اور ان کے گھر کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ پورا لڑکیوں سے تھا جن کو انہوں نے پناہ دی تھی اپنے گھر میں۔ اور یہ تو دوسری باہر کی لڑکیوں کی بات کریں، لیکن خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے تاریخ میں کہ آپ کی ایک بہن تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس کی بیٹیوں کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی اور ماں بن کے پرورش کی۔ جب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح رسالت مآب سے ہوتا ہے، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے، تو جو محبت، جو شفقت اور جو فرائض ایک والد کے، ایک فادر کے اپنی بیٹیوں کی طرف ہوتے ہیں، وہ سارے فرائض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں کے لیے کیے جن کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پرورش کی تھی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ
جن بیٹیوں کی پرورش کر رہی رسول خدا، جن بیٹیوں کی پرورش کر رہے جو بی بی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہے، ان میں سے ایک بی بی کا نام تھا جناب زینب۔ بعض مورخین جو اہل سنت سے تعلق رکھتے یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب خود رسول خدا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، مگر زیادہ مشہور اور معتبر تاریخوں میں ملتا ہے، یا ہمارے اہل تشیع کی تاریخ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ تو یہ جناب زینب کی جس کو رسول خدا نے پالا تھا، ان کی تربیت کی تھی، جناب زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ۔ امامہ بی بی زہرا، کیونکہ بی بی زہرا سے رشتہ بھی ہے، تو یہ بار بار بی بی زہرا کے گھر آتی ہے، بی بی زہرا کی خیر خواہ ہے، ویل وشر ہے۔ جناب امامہ کو بچوں سے بڑی رغبت تھی، بڑی قریب رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جب بی بی زہرا کا آخری وقت آیا تو شہزادی نے مولا کائنات سے وصیت کی کہ مولا، امامہ میرے بچوں کو بڑا پیار کرتی ہے، بہت مہربان ہے، افیکشن رکھتی ہے، تو اے مولا میرے بعد آپ بی بی امامہ سے شادی کر لے تاکہ میرے بچوں کا خیال ہو جائے۔ تو یہ وصیت کے طور پر بی بی زہرا کی حیاتی میں مولا کائنات نے کوئی نکاح نہیں کیا، مگر بی بی زہرا کی وصیت کے مطابق آپ کی شہادت کے کچھ وقت بعد امام علی علیہ السلام نے جناب امامہ سے نکاح کیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی امامہ کوفے میں اس وقت تک موجود تھی کہ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت چلی اور مولا کا شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ we can call her the second wife of امام علیہ السلام۔ اس کے بعد اب ایگزیکٹلی تو کرونالوجیکل آرڈرز مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا میں نے جو تھوڑا بہت کوشش کی ہے کہ میں تاریخ کو، ہسٹری کی جو ڈیٹس ہے اس کو دیکھوں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو پھر ملتا ہے کہ شاید اس کے بعد جو زوجہ امام علی علیہ السلام کی نکاح میں آئی یہ تقریباً جناب خولہ بنت جعفر تھی۔ I'm not very sure کہ یہ تھرڈ وائف تھی یا فورتھ وائف تھی، مگر خولہ بنت جعفر کہ جو حنفیہ قبیلے سے تھی، اور جس نے مولا کائنات کو ایک بیٹا دیا، بڑا شجاع، بڑا بہادر، بڑا عقیدت والا، امام حسن حسین علیہ السلام پہ جان نثار کرنے والا بیٹا، جسے محمد حنفیہ کہا گیا۔ ایک ایسا بیٹا، بی بی خولہ کے بارے میں بھی ہسٹری ملتی ہے، بڑی ذہین، بڑی انٹیلیجنٹ تھی، شجاع تھی، اور محمد حنفیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، جس میں سے بس ایک جملہ کہہ کے میں گزر جاؤں گی کہ جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے۔ امام حسن اور امام حسین فرزند رسول ہے، مگر اے محمد تم میرے بیٹے ہو، تم علی مرتضیٰ کے بیٹے ہو۔ اور پھر امام علی علیہ السلام بار بار یہ کہتے تھے کہ جو علی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، جو امام علی کا ویل وشر ہے، جو امام علی کے ساتھ کوئی اچھی نیکی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے بیٹے محمد حنفیہ کے ساتھ نیکی کرے۔ اور یہ جملے امام علی علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا جب امام کا آخری وقت تھا۔ امام نے اپنی وصیت کے طور پر وہ جو 3 days جو امام زخمی تھے، اس وقت بھی امام نے کوفے والوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ نیکی کرے، علی کے اوپر احسان کرے، تو وہ میرے بیٹے محمد حنفیہ پہ احسان کرے۔ دیکھیں امام حسن حسین کے بارے میں بہت ساری وصیتیں کی کہ یہ امام حسن میرے بعد امام ہو گئے، ان کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ ساری وصیتیں اپنی جگہ، لیکن جناب محمد حنفیہ کو اسپیسیفائی کر کے نام لینا بتا رہا ہے کہ ان کی عظمت کیا تھی، اور ان کی ماں کی بھی عظمت تاریخ میں ملتی ہے۔ تو یہ ایک زوجہ تھی کہ جب امام علیہ علیہ السلام کی شہادت پیش آئی تو محمد حنفیہ بھی موجود تھے، اور ان کی والدہ جناب خولہ بنت جعفر حنفیہ بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور زوجہ تھی۔ اب یہ زوجہ جناب ام البنین سے پہلے امام کے نکاح میں آئی یا ام البنین کے بعد نکاح میں آئی ہمیں نہیں معلوم، لیکن مطلب مجھے نہیں پتا، میں نے تھوڑا کوشش کی بٹ میں اس تک نہیں پہنچ سکی، بٹ جتنا میرا خیال ہے کہ تقریباً یہ امام علی کی زوجیت میں پہلے آئی، اور اس کے بعد بی بی ام البنین سے مولا کا نکاح۔ تو جناب ام البنین بھی موجود ہے کوفے کے اندر جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت چلی۔ جناب ام البنین علیہ السلام بھی موجود ہے، ان کے بیٹے بھی موجود ہے، ان کی بیٹیاں بھی موجود ہے، اور امام علی علیہ السلام نے ان سے بھی بہت ساری وصیتیں کی۔ جناب ام البنین علیہ السلام سے بھی کچھ وصیتیں کی، اور جناب مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام سے کچھ وصیتیں کی۔ مولا عباس علیہ السلام کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور مولا عباس علیہ السلام کو قریب بلا کر وصیتیں کی. یعنی یہ وہ ایام، یہ وہ رات ہے کہ جب مولا کبھی ام البنین سے، کبھی اسماء بنت امیس سے، کبھی زینب ام کلثوم اور رقیہ سے، کبھی مولا عباس سے، کبھی محمد حنفیہ سے، کبھی امام حسن، کبھی امام حسین سے، کبھی آنکھ کھولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، علم دیتے. اور یہ امام کی وصیتیں نہج البلاغہ کے لیٹرز کے سیکشن میں موجود. انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کروں گی، ورنہ آپ خود نہج البلاغہ میں دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کتنی ساری وصیتیں کی. تو امام کی وہ ازواج جو کوفے میں موجود تھے، ان میں سے ہم نے ذکر کیا، ایک بی بی امامہ تھی، ایک بی بی ام البنین تھی، ایک بی بی اسماء بنت امیس بھی موجود تھی. اسماء بنت امیس یہ کون ہے؟ شی واز دا فورتھ لیڈی، دا فورتھ فیمیل کہ جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، جنہوں نے اسلام لے کر آئی. آپ کو پتا ہے نا پہلی 3 خاتون کون تھی؟ کون سب سے پہلے اسلام لے کر آئے؟ یس وی نو، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے. یہ وہ شخصیتیں جو سب سے پہلے سبقت کرنے والی، اسلام لانے والی. جناب اسماء بنت امیس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو عورتوں کے اندر شی واز آن دا 4th رینک، کہ جو رسول خدا نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، تو اسماء بنت امیس نے سبقت کی. یہ سابقون میں سے ہے کہ جو سب سے پہلے بغیر کوئی شبہ، بغیر کوئی ڈاؤٹ، بغیر کوئی سی کویسچن مارک کے رسول خدا کی بیعت کرتے ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتی ہے. اور جناب اسماء بنت امیس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت ساری بہنیں تھی، تقریباً 11 بہنیں ملتی ہے، مگر ان میں سے 4 یا 5 بہنیں ایسی تھی. جناب اسماء جو شی واز دا فرسٹ وائف آف جعفر طیار. جعفر طیار کون ہے؟ مولائے کائنات کے بڑے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. فاطمہ بنت اسد کی تربیت ہے جناب جعفر طیار. بہت کچھ جناب جعفر کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی الفت رکھتے تھے، بہت قریب رکھتے تھے جناب جعفر کو. یہ ہی واز تقریباً شاید وہ 3rd پرسن تھے مردوں کے اندر، ہی واز دا 3rd پرسن کہ جو اسلام لے کر آئے، جنہوں نے بیعت کی نبی کے ہاتھوں پر، اور ان کی وائف. اب ایک مرتبہ جناب جعفر طیار کی پہلی زوجہ، the first wife was Asma bint Umays. Yeah, maybe she was the only wife. If I'm not wrong, she was the only wife of Ja'far Tayyar. تو اب اسما بنت امیس اور جعفر طیار اسلام لے کر آئے، اور 7 بعثت، کیونکہ ذوالعشیرہ کے بعد 3 سال کے اندر اتنا ظلم و ستم ہوا. نبی نے کہا اس سے پہلے کہ میں ہجرت کروں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہجرت کرے. اتنا کفار قریش نے، جو مسلمان ہوتے تھے، جو نبی کی بیعت کرتے تھے، کفار قریش نے اس قدر، اس حد تک ظلم و ستم کیا. نبی نے کہا مکے میں رہنا تمہاری جان کا خطرہ ہے، اور اسلام کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ اگر تم سپریڈ نہیں کرو گے اسلام کیسے پھیلے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہجرت کر جائے. اور جناب اسما بنت امیس اور ان کی بہنیں، جیسے روایتوں میں کہ آپ کی ایک بہن کا نام تھا جناب میمونہ، یہ زوجہ تھی رسول خدا کی. آپ کی ایک اور بہن تھی جناب زینب، یہ بھی زوجہ تھی رسول خدا کی. آپ کی ایک بہن تھی جناب سلمہ، یہ زوجہ تھی جناب حمزہ. کون حمزہ؟ سید الشہداء. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کی وائف تھی جناب سلمہ بنت امیس. اور رسول خدا کے ایک اور چچا تھے جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کی زوجہ تھی لبابہ بنت حارث. کیونکہ ان کے فادر ڈفرنٹ تھے مگر ماں ایک تھی. تو جناب حمزہ کی زوجہ، جناب عباس کی زوجہ، اور خود رسول خدا کی 2 ازواج، اور جناب جعفر طیار کی وائف جناب اسما، یہ بہنیں تھی. اور یہ وہ بہنیں تھی کہ جو سب سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں سابقون میں سے تھی، محدثات میں سے تھی. یہ سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئی، اور اللہ کے رسول نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، ایک خطاب دیا، جس کو کہتے ہیں اخوات المومنات. These are the believing sisters. جو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئی، یہ believing sisters ہیں. ان کے ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں تھا. یہ سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئی، یہ وہ بہنیں ہیں جو ساری کے ساری اہل بیت کے گھر میں نکاح کر کے آئی.
جب اسلام کو خطرہ تھا اور مسلمانوں کو خطرہ تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف جو نئے مسلمان ہیں وہ ہجرت کر جائے۔ جناب جعفر طیار اپنی زوجہ کے پاس آتے، کہتے اسماء میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، حکم رسول بھی ہے، اسلام کو بچانا بھی ہے، تو میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مکے سے حبش کی طرف چلا جاؤں، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ ہماری شادی ہوئی تھی تب کوئی شرط نہیں ہوئی تھی کہ میں جہاں جاؤں تم کو آنا پڑے گا، میں جو تکلیف اٹھاؤں تمہیں اٹھانی پڑے گی، اگر تم چاہو تو مکے میں رہ سکتی ہو، تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ جناب اسماء بنت امیس بس ایک سوال کرتی ہے، اگر ہم ہجرت کریں گے تو کیا اسلام کو بینیفٹ ہوگا؟ کیا دین اسلام کو، دین رسول کو بینیفٹ ہوگا ہمارے ہجرت کرنے سے؟ جناب جعفر طیار نے کہا یس آف کورس، ہم ہجرت کریں گے، اسلام کی مدد ہو جائے گی۔ اسماء بنت امیس نے کہا مجھے وہ ساری سختیاں منظور ہے، میں سب برداشت کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی کنٹریبیوشن ہو دین کی طرف، میرا کوئی کنٹریبیوشن اور اسپریڈ آف اسلام کی طرف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نصرت کرنا چاہتی ہوں، میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ I will do anything what I can do۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن، یہ گروپ ابسینیا جاتا ہے، حبش جاتا ہے، افریقہ جاتا ہے۔ جب یہ افریقہ پہنچے، حبش کا جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، دیٹ واز نجاشی۔ یہ ساری باتیں تو آپ ویسے جانتے بھی ہیں، اور آج موقع بھی نہیں کہ میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں، بیکاز ویل اسٹک ٹو اور ٹاپک، جو ہمارا ٹاپک ہے ویمن، جنہوں نے، وہ عورتیں کہ جنہوں نے دین کی نصرت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ائمہ طاہرین کی نصرت کی۔ کم عورتوں کی ذکر پہ، بی بی اسماء کے ذکر پہ اسٹک کرتے، میں زیادہ حبش کی تفصیل نہ لوں، لیکن جب یہ چھوٹا سا ڈیلیگیشن جو مکے سے، حجاز سے، مکے سے حبش جاتا ہے، نجاشی نے ویلکم کیا۔ نجاشی نے کہا جو بھی ہے تمہارا دین، جو بھی ہے، ایٹ دا مومنٹ تم ہمارے مسلمان۔ اچھا، نجاشی مسلمان نہیں تھا، تم ہمارے مہمان ہو۔ نجاشی مسلمان نہیں تھا، حبش کا بادشاہ مسلمان نہیں تھا، ابھی افریقہ میں اسلام نہیں آیا تھا، ہی واز مے بی کرسچن، لیکن ہاں وہ کرسچن تھا۔ لیکن جب جناب جعفر طیار جو کمانڈر تھے اور یہ سارا گروپ جب پہنچا، تو نجاشی نے کہا ابھی فی الحال تو تم میرے مہمان ہو، باقی ساری باتیں بعد میں ہوگی۔ کفار قریش کی طرف سے عمرو ابن عاص لعنت اللہ ایک مرتبہ جاتا ہے۔ عمرو ابن عاص دشمن، بغض علی رکھتا ہے، یہ آپ دیکھیں صفین میں اس کا کردار، اس نے کیسے کیسے نبی اور آل نبی پہ ظلم کیا۔ تو عمرو ابن عاص ایک مرتبہ ایک گروپ لے کر، ایک لشکر، ایک کچھ ڈیلیگیشن لے کر یہ جاتا ہے حبش، اور نجاشی سے کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے مہمان ہیں جو ابھی ابھی مکے سے آئے ہیں، ان سب کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو قتل کر دوں، میں ان کو یہاں سے لے کر جاؤ، قیدی بنا لوں۔ نجاشی نے کہا ہو آر یو؟ کہا کہ میں حجاز سے آیا ہوں۔ کہ یہ بھی حجاز سے آیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ میں ان کو گرفتار کرنے آیا ہوں، میں ان کو قتل کرنے آیا ہوں، ان کو میرے حوالے کر دے۔ کفار ظلم کرتے، اسلام کو تباہ کرنا چاہتے، اسلام کو برباد کرنا چاہتے، ختم کرنا چاہتے۔ دس از دا انیشیٹو ڈیز آف اسلام، دا انیشیل ڈیز آف اسلام، یہ سٹارٹنگ ہے۔ ایک مرتبہ نجاشی نے سوچا نہیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب لے کر آئے ہے تو میرے مہمان، اور میں اپنے مہمان کو، یہ اس زمانے کی بھی ایک شریف انسان کی نشانی ہوتی تھی کہ مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار تم میری پناہ میں آ گئے، ایک بار تم میرے مہمان بن گئے، تو اب میں تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ نجاشی نے کہا خبردار، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اگر نہیں گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں، میں کسی قیمت پر یہ مسلمان میرے مہمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ تجھے پتا ہے یہ ہم جو بت پرست ہے، ہم جو آئیڈل ورشپ کرتے، یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف کہتے، یہ کوئی نیا خدا لے کر آئے ہیں، اور یہ تم تو کرسچن ہو نا، یہ تمہارے بھی خلاف بیانی کرتے ہیں۔ نجاشی نے دربار کرا، جناب جعفر طیار کو بلایا، کہ بتاؤ تم کون سے مذہب کو اسپریڈ کرنے کے لیے آئے ہو، کون سے مذہب کی تعلیم دیتے ہو؟ اسلام کی تعلیم دیتا ہوں۔ جناب جعفر طیار نے
انجیل سے اور قرآن مجید کی ان آیتوں سے جو جناب مریم کا تذکرہ کرتی ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ کرتی ہے، یعنی ان کا نالج ایسا تھا، ان کے پاس وہ علم تھا کہ ایک مرتبہ نجاشی کے دربار میں قرآن اور انجیل سے ایسی ایسی باتیں بیان کی. He was impressed. کہتا ہے تمہارا اسلام جناب مریم کو رسپیکٹ کرتا ہے کہ یس آف کورس، کہ تمہارا اسلام جناب عیسیٰ کو رسپیکٹ کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں ہم ان کو اللہ کا عبد مانتے ہیں. نجاشی امپریس ہو گیا، اور جناب جعفر طیار کی وہ ادا، وہ انداز بیان تھا کہ انہوں نے نجاشی کو مسلمان بنا دیا. انہوں نے حبش کے بادشاہ کو، اب کیا تھا، بادشاہ مسلمان ہو گیا تو پورا شہر مسلمان ہو گیا. اچھا یہ تو مردوں کی بات ہوئی، یہ تو دربار کی بات ہوئی، مگر اب جب حبش کے اندر اسلام سپریڈ ہونے لگا، اب عورتوں کے جو مسائل ہوتے تھے، عورتوں کو جو سکھانا ہے، عورتوں کو جو پیغام دینا ہے، تو یہ عورتیں کس کے پاس جائیں؟ the ambassador of Islam, the representative of Islam, the representative of رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مردوں میں جناب جعفر طیار علیہ السلام تھے، تو عورتوں میں بی بی فاطمہ بنت بی بی اسما بنت امیس علیہ الصلوۃ والسلام تھی. ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو اب یہ کیونکہ ایمبیسیڈر ہے، ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ اپنے اخلاق سے، دیکھیں اخلاق برا ہونا تو لوگ دور ہو جاتے ہیں. ہم سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا، زینا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو. لوگ تمہیں دیکھ کر ہم تک آئے گے، ہمیں پہچانیں گے. جناب جعفر، جناب اسما، اور وہ جو مسلمان، جو ابتدائی مسلمان تھے، جب یہ لوگ پہنچے، ان کا کردار، ان کی زبان، ان کا انداز، ان کا کردار ایسا تھا کہ وہ پورا آج جس کو ہم کہہ سکتے دا پائنر آف اسلام، جو بانی اسلام ان دا کانٹیننٹ آف افریقہ، یہ جناب جعفر طیار اور بی بی اسما تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج افریقن کانٹیننٹ میں اسلام نہ پہنچتا. تو انہوں نے اور بڑی زحمت اٹھائی. اٹ واز ناٹ ایزی فار دیم، بہت زحمتیں اٹھائی. جناب اسما، شی واز دا فیمنسٹ آف ہر ٹائم. بہت کچھ آپ کے بارے میں ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے. اتنا زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا، قرآن سے اتنی رغبت، قرآن سے اتنی محبت، حدیثوں سے اتنی محبت تھی اسما بنت امیس کو کہ جب بھی کوئی مکے سے آتا، یا پھر جب خبر آئی کہ نبی ہجرت کر گئے، نبی مدینہ چلے گئے، جب بھی کوئی مدینے سے حبش کی طرف آتا تو اسما بنت امیس بار بار سوال کرتی، کیا قرآن میں ہمارے لیے کوئی کویشچن ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی پیغام دیا؟ کیا عورتوں کے بارے میں قرآن میں کچھ ملا؟ کیا عورتوں کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ مجھے بتاؤ اب کون سی وحی آئی، مجھے بتاؤ جبرائیل کیا پیغام لے کر آئے. شی واز آلویز سو کیوریس ٹو نو اینڈ لرن نیو تھنگس. ہمیشہ حدیث اور قرآن اور نالج کے پیچھے اتنا ان کو پسند تھا علم حاصل کرنا. یہ ایک پوائنٹ بھی ہے جو ہم بی بی اسما بنت امیس سے لے سکتے ہیں. اچھا حبش کے بارے میں نے کہا میں بہت زیادہ وہ پیریڈ کو زیادہ بیان نہیں کروں، میں نے بالکل سپرفیشل بیان کیا. اب ہم وہاں سے گزرے، تقریباً 13 یا 14 ایئرز آپ حبش میں رہے، اور پھر آپ مدینے آ گئے. جب آپ مدینے کی طرف جب حبش کو چھوڑ کر جب واپس آنا تھا اور نبی کے ساتھ چاہتے تھے کہ زندگی بسر کرے، تو آپ کو خبر ملی کہ رسول تو ہجرت کر کے مدینہ آ چکے. جب یہ مدینہ آنے لگے تو روایتوں میں ہے کہ جب آپ مدینہ پہنچنے والے تھے تو خبر آئی کہ رسول خدا مقام خیبر پر ہے. یہ مقام خیبر پر ہے، جنگ خیبر کا وقت ہے. تو جناب جعفر اور بی بی اسما منزل خیبر پر آئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب خیبر فتح ہوا، جو بعض تاریخوں میں کہ دیٹ واز 24 آف ماہ رجب. فاتح خیبر کے ہاتھوں، امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہو چکا. رسول خدا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنے خوش اتنے خوش. اور اس وقت جب جیسے جناب جعفر طیار آنکھوں کے سامنے آ گئے، نبی نے انہیں گلے لگا لیا، انہیں سینے سے لگا دیا، ان کو دعائیں دی اور کہا کہ میں کس کی زیادہ خوشی مناؤں، علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح کی، یا جعفر تمہارے دیدار کی، تمہارے واپس آنے. اور اتنے خوش ہو گئے کہ تحفے کے طور پہ جناب جعفر طیار علیہ السلام کو ایک نماز تعلیم کی کہ جو نماز جعفر طیار کے نام سے منسوب ہے، اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ اگر آپ کی دعائیں مستجاب کروانی ہے تو جعفر طیار کی نماز پڑھیں. اچھا یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا.
آپ حبش گئے مکے سے 7 بعثت میں، آپ واپس آئے مدینہ 7 ہجری میں، یعنی تقریباً 13 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہاں پر روایتوں میں ہے کہ جب 10 بعثت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت پیش ہوئی، تو کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ بی بی اسماء بنت امیس بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے قریب موجود تھی۔ پھر روایتوں میں ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا، روایتیں لکھتی اسماء بنت امیس موجود تھی، کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے وصیت کی تھی کہ میں فکر کرتی ہوں میری بیٹی کی شادی کے وقت وہ تنہائی نہ محسوس کرے، ماں کی کمی نہ محسوس کرے، جناب اسماء تم میری بیٹی کے پاس رہنا۔ تو جناب اسماء بی بی زہرا کی بیسٹ فرینڈ تھی، ان کے پاس موجود ہے۔ یہاں تک ہسٹری میں ملتا ہے کہ جناب اسماء بنت امیس اس وقت بھی موجود تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا۔ یہاں پر ہسٹورینز میں تھوڑا سا میں بھی ایک اختلاف ہے، یعنی کیونکہ اب یہ تو حبش کے اندر ہے اور واپس آتے 7 ہجری میں بی بی زہرا کی شادی اس سے پہلے ہو گئی، امام حسین کی ولادت اس سے پہلے ہو گئی۔ تو اب کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور اسماء تھی جو بی بی زہرا کے پاس موجود تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس موجود تھی، یہ وہ اسماء نہیں ہے جو اسماء بنت امیس جعفر طیار کی زوج ہے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہی اسماء بنت امیس، کیونکہ یہ بی بی زہرا سے بڑی قربت رکھتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، ان سے اتنا ان کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا پسند کرتی تھی کہ انہوں نے سفر کیا ہے، لٹرلی وہ سفر کرتی تھی، وہ بی بی زہرا کی خاطر محنت کیا ہے، انہوں نے زحمت اٹھائی ہے کہ وہ حبش سے جب ان کو پتا چلا کہ بی بی زہرا کا نکاح ہونے والا ہے، آل دا وے فرام افریقہ وہ مدینہ آئی، بی بی زہرا کا نکاح اٹینڈ کیا، پھر واپس چلی گئی۔ پھر جب خبر ملی شہزادوں کی ولادت کی، یہ واپس آئی بی بی کی امداد کے لیے اور پھر چلی گئی، یعنی یہ سفر کر کے آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ تو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، مگر ہسٹورینز کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بی بی اسماء بنت امیس موجود تھی اور بی بی زہرا کے ساتھ ساتھ، یہ تو پہلے کی بات ہوگی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، میں نے پھر بیان کری کہ بی بی زہرا اور بی بی اسماء کے درمیان ایک الگ ہی کنیکشن تھا، بڑی محبت، بڑی الفت تھی۔ اسماء بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ، بی بی فاطمہ زہرا امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ۔ تو ایک رشتہ دونوں میں کیا تھا، دیورانی جٹھانی کا، اسماء جٹھانی تھے اور بی بی زہرا دیورانی تھے۔ دوسرا رشتہ کیا تھا، they both were friends and very good friends, very close friends۔ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اچھا اس سے بھی پہلے جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوگی، پتہ ہے آپ کو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو میں ٹھیک ہے جنگ متا کا بھی تاریخ نہیں لے پاؤں گی، لیکن جناب جعفر طیار کی شہادت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ متا میں جب جناب جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے، خبر ملی مدینے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر کے گھر آئے، اسماء بنت امیس کو بلایا، بچوں کو بلایا، جناب عبداللہ، جناب محمد، جناب اون، یہ 3 بیٹے جناب جعفر طیار سے اسماء بنت امیس کو تھے۔ تقریباً تاریخ میں جناب اسماء بنت امیس کے 6 بیٹوں کا نام ملتا ہے، جس میں سے 3 بیٹے جو بڑے بیٹے تھے وہ جناب جعفر طیار سے تھے۔ روایتوں میں ہے، جیسے ابھی ہم نے نجاشی کی بات کی نا، کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ کون ہے، یہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب اسماء بنت امیس واز دا مدر ان لا آف بی بی زینب کبریٰ، اور بی بی ام کلثوم کی بھی مدر ان لا تھی، کیونکہ ان کے 3 بیٹے جناب جعفر سے عبداللہ، محمد اور اون، تو ایک بڑے بیٹے عبداللہ سے بی بی زینب کا نکاح ہوا، اور دوسری جو 2 بیٹے تھے ان سے بھی مولائے کائنات کی شادی ہوتی، مولائے کائنات کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے۔ ام کلثوم کے شوہر یعنی ام کلثوم علیہ السلام کی مدر ان لا بھی اسماء بنت امیس تھی، تو اس اعتبار سے بھی بی بی زہرا سے رشتہ ہے، مگر یہ تو بعد میں ہوا۔ تو خیر، اب اسماء بنت امیس کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی ولادت کہاں ہوئی، ایبیسینیا میں، حبش میں، نجاشی نے، یہاں پر پھر ہسٹورینز میں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا،
کیوں رکھا عبداللہ؟ کیونکہ عبداللہ رسول خدا کے والد عبداللہ سے بڑے مشابہ تھے، ان کو بڑا ان سے سملیرٹی تھی صورت سیرت میں. تو اب جب جناب جعفر نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اس کے بعد نجاشی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اس نے کہا میں بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھوں. اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کیونکہ جناب جعفر طیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور بار بار محمد محمد کرتے تھے، تو جب نجاشی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اینی ویز، اب جناب جعفر طیار شہید ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ میسج بی بی اسما کو دینے کے لیے آئے، اور جب ان کے گھر پہنچے، جناب عبداللہ، جناب اون، جناب محمد جو موجود ہے، ایک مرتبہ نبی ان بیٹوں کو سینے سے لگاتے، ان بچوں کو سینے سے لگاتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت ہے، رسول کے چہرے پہ غم نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے. جناب اسما سمجھدار خاتون سمجھ گئی، کہتے یا رسول اللہ، یہ یتیمی کی نشانی ہے، یہ ایسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. جعفر کی خیر کہ بس وہ شہید ہو چکی، مگر اے اسما گھبراؤ نہیں، وہ بہترین جگہ پر، بہترین جگہ پر موجود ہے جنت میں. ان کے ظالموں نے جب ان کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا، ان کے دونوں شانوں کو کاٹ کر، اس کے بعد انہیں شہید کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے. جناب اسما صبر کر جاتی. رسول اب ماں ہے، بچے ہیں 3. مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کے کہتے فاطمہ بڑا غم کا مقام ہے، بڑی غم کی منزل ہے، اسما کے اوپر یہ بہت سخت وقت آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے لیے کھانا پکا کر لے جاؤ. آج بھی ہماری یہ جو دستور ہے، یہ سنت ہے نا، کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دنوں تک ہم گھر والوں کو کھانا پہنچاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا. 3 دن تک بی بی فاطمہ زہرا اپنے گھر سے کھانا پکا کر جاتی تھی اور جناب اسما کے غم میں ساتھ ساتھ رہی اور شریک رہی. اچھا، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجوں سے کہا، اپنی زوجاؤں سے کہا کہ تم جاؤ اسما کے گھر میں، انہیں تنہائی نہ لگے، وہ گریا کرے گی، وہ روئے گی، ان کو تنہائی کا غم کا احساس کم ہو جائے، تم ان کے پاس رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کے غم میں شریک رہو اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی دو، کنڈولنس دو. جناب اسما کا گھر عورتوں سے بھر گیا، بلکہ خود جناب اسما یہ کہتی تھی یا رسول اللہ، جب میرے گھر میں لوگ آئے گے، جب میرے گھر میں عورتیں آئے گی تو میں ایک مجلس برپا کروں گی، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آج ہم اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں، فاتحہ خوانی کی مجلس، ایصال ثواب کی مجلس ہے. یہ اسما بنت امیس کی سنت ہے. جناب اسما بنت امیس نے کہا جب وہ ازواج رسول نبی بی بی اسما کے گھر جمع ہو گئی تو جناب اسما بنت امیس نے کہا کہ میں جعفر طیار کے فضائل پڑھوں گی، اور یہ فضائل پڑھتی تھی اپنے مرحوم، اپنے شہید شوہر کے، اور کس طرح وہ مجلس برپا ہوتی تھی. حتیٰ کہ ایون آفٹر دیٹ جب جناب اسما بنت امیس کے گھر کے قریب سے رسول خدا کا گزر ہوتا تو رک جاتے، داخل ہوتے اجازت لے کر، اور جناب جعفر کے فضائل پڑھ کے جاتے. مگر حالات کچھ ایسے تھے. اچھا، جناب اسما کو میں نے بیان کیا نا کہ 3 بیٹے جناب جعفر سے تھے. روایتوں میں ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو کربلا میں موجود تھی، بی بی زینب کبریٰ، ان سے آپ کے جناب اون اور جناب محمد جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اسما بنت امیس کا جو دوسرا بیٹا تھا جناب محمد، وہ بھی جنگ صفین میں شہید ہو گئے، اور ایک بیٹے کے بارے میں ملتا ہے جناب اون کے جو واقعہ کربلا میں موجود تھے، وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اور جناب اسما بنت امیس اس قدر، میں نے بیان کیا پہلے بھی کہ شی واز دا فیمنسٹ آف ہر ٹائم. آپ کو جو القابات ملے، آپ کو جو خطاب ملے، پہلا خطاب کیا ملا بی بی اسما کو؟ اخوات المومنات، دا بلیونگ سسٹر. نبی جس کو مومنہ کہہ دے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے. جنت کی عورتوں میں سے خاتون جناب اسما بنت امیس جسے نبی کہتے.
اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جناب اسما بنت امیس واز دا لیڈی اسپیکر آف مدینہ. یہ خطاب بھی آپ کو ملا تھا کہ شی واز دا فیمیل اسپیکر، خطیبہ تھی، محدثہ تو تھی. آپ نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے رسول خدا سے، بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے بی بی زہرا سے، امیر المومنین سے، محدثہ تھی. کتنے سارے لوگوں نے، کتنے سارے راویوں نے جو حدیثیں بیان کی ہے، وہ سورس سند بی بی اسما بنت امیس پہ جاتا ہے. ہم نے اسما بنت امیس سے سنا کہ وہ ایسے ایسے فرماتی ہے، اسما بنت امیس سے سنا کہ بی بی زہرا نے یہ فرمایا، یعنی راویات اس سند ان تک جاتی ہے. اس کے علاوہ لیڈی اسپیکر تھی، ریپریزنٹیٹیو آف فیمیلز ان مدینہ، ریپریزنٹیٹیو آف ویمن ان مدینہ. دیکھیے یہ ساری کوالٹیز ہے جو اگر آج ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں اسما بنت امیس کی لائف میں، جیسے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب اسما بنت امیس حبش میں تھی نا، تو بار بار پوچھتی تھی کہ کیا ہمارے بارے میں کوئی آیت آئی کہ عورتوں کے بارے میں اسلام کچھ کہتا ہے. اب یہ تھی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، یہ برابر اگر آیت ہو بھی نا تو جواب نہیں دیتی تھی، عورتوں کو بہت کم تر سمجھتے تھے. جب اسما بنت امیس مدینہ آ گئی تو ام سلمہ کے پاس آتی، کہتی بی بی ام سلمہ آپ رسول خدا سے پوچھے نا کہ کیا عورتوں کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے. تو جناب اسما اور جناب ام سلمہ رسول خدا کی بارگاہ میں آتے اور کہتے کہ ایک سوال ہے ہم عورتوں کا، کیا اسلام اور قرآن عورتوں کے بارے میں کچھ کہتا ہے. رسول خدا مسکرائے. عورتوں کو کتنا علم اور اپنے یعنی یہ فیمنزم نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم عورتوں کا حق جاننا چاہتے ہیں. We want to know more things about Islam. رسول مسکرائے اور فوراً جیسے ہی یہ سوال کیا قرآن مجید کی آیت آ گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت نمبر 35 فوراً نازل ہوئی. اللہ کہتا ہے the believing men and the believing women، مسلمین و مسلمات، مومنین والمومنات، قانتین و قانتات، صادقین و صادقات، یعنی صابرین، یعنی ایک 10 کوالٹیز 10 کوالٹیز اللہ نے بیان کی. مومن مرد، مومنہ عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، قناعت رکھنے والی، روزہ رکھنے والی، صبر کرنے والی، سچ بولنے والی، 10 کوالٹیز مرد و عورت کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فوراً قرآن مجید کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ایک عورت کے سوال پر کہ کیا قرآن عورتوں کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے. اللہ. اس کے علاوہ پھر ایک روایت بڑی حسین، بڑی خوبصورت ہے کہ میں نے کہا نا کہ she was the speaker, she was the voice of females, she was the representative for the women of Medina. پھر آتی ہے نبی کی بارگاہ اور سارے کمپانینز موجود ہیں، علم حاصل کر رہی، سارے اصحاب رسول مسجد نبی میں موجود اور پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ. جناب اسما بنت امیس تاکہ کہتی یا رسول اللہ، درود السلام کے بعد کہتی یا رسول اللہ ہم مدینے کی عورتوں کا ایک سوال ہے، ہمیں کویشچن لے کر آئی. میرا سوال یہ کہ ہم عورتیں، ہماری لائف تو یوں ہی بیت جاتی ہے نا، ہم شوہر کا خیال رکھتے ہیں، گھر میں کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، خانہ داری، شوہر داری، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کو بڑا کرنا، بس اپنی واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کچھ مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، اور بس بچے، شوہر، گھر، فیملی، یہی سب ہم کرتے ہیں. تو اے رسول خدا میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کو کیا ثواب ملتا ہے یہ شوہر داری کرنے میں، شوہر کی خدمت کرنے میں، گھر میں کھانا پکانے میں، ہم کو کیا ثواب ملتا ہے. اور پھر خود کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں تو ثواب ہے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ ثواب ملے گا، کھانا پکانے کا بھی ثواب ہے اور شوہرداری کا بھی ثواب ہے، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں مرد بار بار حج پہ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، عورتیں بار بار حج پہ نہیں جا سکتی ہے. مرد میدان میں جہاد کرتے اور جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی. مرد صدقہ دیتے، ہم کیونکہ ہم زمانے میں کما نہیں رہی، ہماری کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو ہم صدقہ اپنے مال سے نہیں دے پا رہے شوہر کی اجازت کے بغیر. اور مرد مثلا جنازے کو کاندھا دیتا، اور جو جنازے کو کاندھا دیتا ہے جب وہ جنازے کو کاندھا دے چکے وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے خود کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک و صاف ہو گیا. تو کہتے وہ سارا ثواب جو تشییع جنازہ میں مردوں کو ملتا ہے، ہم عورتیں کہاں جنازے کو کاندھا دیتی، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے.
یعنی انہوں نے بہت ساری چیزیں لسٹ بیان کی کہ جو مرد کر سکتے عورت نہیں کر سکتی. اور پھر کہتے یا رسول اللہ ہم وہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ جہاد کا ثواب، میت کو کاندھا دینے کا ثواب، اور عیادت، بیماروں کی عیادت کا ثواب، اور جہاد کا اور حج کا، اور یہ سارا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی نے جناب اسماء بنت امیس کو بعد میں جواب دیا. اس سے پہلے اپنے اصحابوں کو دیکھا، کمپینینز کو دیکھا، رسول مسکرا رہے ہیں، نبی ایکسائٹیڈ ہے، نبی کے چہرے کے اوپر ایک چہرہ کھلا ہوا ہے، اور اتنے یہ سوال دیکھیں، سوال بتاتے کہ کتنا ذہین، کتنا انٹیلیجنٹ، کتنا وائز ہے سوال کرنے والا. نبی مسکرا کے مردوں سے، اپنے صحابوں سے کہتے، اصحابوں سے کہتے کیا اس سے پہلے اتنا حسین سوال تم نے سنا ہے؟ کیا کبھی کوئی عورت نے اتنا اچھا سوال ہم سے کیا؟ The question is so good. رسول کہتے مجھے تو سوال اتنا اچھا لگیا کہ تم نے اتنا بہترین، اتنا اچھا سوال اسلام سے ریلیٹڈ کبھی کسی خاتون کی زبان سے سنا ہے؟ اور پھر نبی کہتے اے اسماء، اے مومنہ، تم گھبراؤ نہیں، تمہیں وہ سارا ثواب جب ایک عورت اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اپنی یعنی اس کی اطاعت کرتی ہے. دیر آر سرٹن پوائنٹ جو رسول نے فرمائے. کیا فرماتے رسول خدا؟ کہتے اس سے بیوٹیفل اور اس سے انٹیلیجنٹ سوال کبھی تم نے سنا ہے؟ اور پھر کہتے اسماء سنو، وہ خاتون، میں اس لیے ریڈ کر رہی ہوں تاکہ لفظوں میں کہیں میرے الفاظ نہ آ جاؤ، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو نبی نے جواب دیا میں وہی جواب پیش کروں. رسول نے فرمایا ٹیکنگ کیئر آف ہسبینڈ، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، بینگ اے ڈیوٹیفل وائف، اپنے شوہر کی اطاعت یعنی ڈیوٹیفل وائف ہونا، اس کی جو اطاعت کرے، اینڈ ریسپیکٹنگ یور ہسبینڈ اینڈ اٹیننگ ہز ہیپینس. 4 چیزیں نبی نے بیان کی. کیا بیان کی؟ ٹیکنگ کیئر آف یور ہسبینڈ، بینگ اے ڈیوٹیفل وائف، ریسپیکٹنگ یور ہسبینڈ اینڈ اٹیننگ ہز ہیپینس، اپنے شوہر کو خوش کرنا. اگر تم نے یہ 4 کام کر لیے نا، تمہیں وہ سارا ثواب گھر میں رہ کر ملے گا جو مردوں کو حج اور جنازہ اور جہاد میں ملتا ہے. اللہ اکبر. اور اسماء خوش ہو گئے اور نبی خوش ہو گئے. نبی کہہ رہے جاؤ اسماء، مدینے کی عورتوں کو خوشخبری دے دو کہ گھر میں رہ کر تم بہت سارا ثواب حاصل کر سکتی ہو. جناب اسماء خوش 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 واپس آ گئی. ایک اور روایت میں ہے کہ جناب اسماء بنت امیس، مجھے نہیں پتا کتنے منٹس ہو گئی، جناب اسماء بنت امیس علم سے بڑی، میں نے اس سے پہلے بھی جو ہمارے سیشنز ہوئے اس میں بیان کیا تھا کہ جب زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، امام کے جو کمپینینز، جو فیمیل کمپینینز بھی ہوگے، بہت زیادہ نالجبل ہوگے. آپ کو پتا ہے بی بی زہرا علم سے کتنی محبت کرتی تھی، اتنا زیادہ بی بی زہرا کو قرآن اور حدیث سے محبت اور مودت تھی، اتنا چاہتی تھی علم کو کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے ایک بک لکھی تھی، کمپائل کیا تھا. اور ایک مرتبہ جناب زہرا حدیثوں کو، جیسے رسول خدا کوئی حدیث بیان کرتے تھے، بی بی زہرا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے تھے. جب مولا کائنات جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے، بی بی زہرا نوٹ ڈاؤن کر لیتے تھے. لکھ لینا، علم کو لکھ کے محفوظ کر لی. امام حسن، امام حسین اپنے بچپنے میں جب مسجد سے گھر آتے تھے اور گھر آنے کے بعد جب کہتے تھے آج نانا نے یہ بیان کیا، آج نانا نے یہ بیان کیا، تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فوراً ان چیزوں کو لکھ لیتی تھی، نوٹ ڈاؤن کر لیتی تھی. اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بی بی زہرا کے پاس آ کے کہتی کہ بی بی مجھے ایک حدیث سو حدیث میں سنی تھی، میں پھر سے سننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو جناب بی بی زہرا نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ وہ میرا حدیثوں کی جو کمپائلیشن ہے، جو میرے حدیث کا مجموعہ ہے، وہ سو حدیث لے کر آؤ، میں اسے پڑھ کر سنا دوں. مجھے یاد تو ہے مگر میں پڑھ کر سنا دوں. تو ایک مرتبہ کیونکہ بہت ساری حدیث لکھ کر رکھی تھی بی بی زہرا نے، تو کنیز جب اس کو تلاش کر رہی ہے تو کہتی بی بی یہ پرٹیکولر حدیث مجھے نہیں مل رہی. بی بی زہرا نے کہا پھر فائنڈ آؤٹ کرو، میں بھی ڈھونڈتی ہوں، تم بھی اس کو تلاش کرو، پھر سے ڈھونڈو. اور بی بی زہرا کہتی نہیں ہو سکتا کہ میری کوئی حدیث، میری کوئی کتاب، میرا کوئی پیپر غائب ہو جائے، کھو جائے. تمہیں پتا ہے
مجھے حدیثوں سے، مجھے علم سے، مجھے اپنی کتابوں سے اتنی محبت ہے، میں اتنا عزیز رکھتی ہوں اپنی بکس کو، اپنی کمپائلیشن کو، حدیث رسول کو، جتنا مجھے حسن و حسین عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا نے کتنا بہترین، کتنا دقیق میسج ہم کو دیا ہے کہ جتنا میں حسن و حسین سے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، اتنا میں حدیث رسول سے محبت کرتی ہوں۔ اور کیونکہ بی بی اسما بنت امیس اب بی بی زہرا کے پاس ساتھ ساتھ قریب قریب ہمیشہ رہتی تھی، تو جناب اسما نے بھی ایک کتاب لکھی۔ ان کے اندر بھی یہ ہیبٹ، یہ عادت، یہ ادا تھی کہ جیسے بی بی زہرا فوراً حدیثوں کو سنتی تھی، لکھ لیتی تھی، جناب اسما نے کتاب بنائی تھی، کوئی بھی حدیث سنتی لکھ لیتی، رسول خدا سے سنا لکھ دیا، جعفر طیار سے سنا لکھ دیا، امام علی سے سنا لکھ دیا، بی بی زہرا سے علم لیتی تھی، اس سے لکھ کے رکھ دیتی، ایک بک کمپائل کی تھی۔ کتنی اچھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک انسپریشن ہے۔ اس کے بعد آئی ایم سوری بٹ کیونکہ مجھے تھوڑا سا آپ کا وقت اور لینا پڑے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں بی بی اسما کا ٹاپک کچھ کمپلیٹ کر لوں، تو آپ ایک 10 منٹس میں بھی میرے ساتھ اور بیئر کریں۔ اب کیا ہوا بی بی اسما کی حیات میں اور کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی، زیادہ نہیں مگر میں کوشش کروں گی جلدی جلدی کمپلیٹ کروں۔ جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی، حالات کچھ ایسے تھے کہ جناب اسما کو خلیفہ اول، خلیفہ تو بعد میں بنے لیکن ابو بکر سے نکاح کرنا پڑا۔ اب یہاں پر بھی مورخین میں کچھ اختلاف تو نہیں، مگر ٹھیک ہے، ہسٹری میں بہت ساری باتیں ملتی ہے کہ آپ نے کیوں نکاح کیا، یہ ایک بہت ہی الگ بحث ہے اور بہت ہی تفصیل مانگتی ہے۔ بعض ہسٹورینز کہتے ہیں کہ مے بی شی واز تھریٹنڈ، شی واز فورسڈ، کہ آپ کو ابو بکر سے نکاح کرنا پڑا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس میں مصلحتیں تھی، کچھ مصلحت، جو بھی مصلحت تھی مگر تھی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ کچھ آپ تک بات واضح ہو جائے۔ لیکن دا سیکنڈ ہسبینڈ، بی بی اسما بنت امیس نے اپنی زندگی میں 3 نکاح کیے۔ پہلا شوہر جناب جعفر طیار، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ دوسرا شوہر تھے ابو بکر، کہ جس سے آپ کو 1 بیٹا ہوا، محمد ابن ابی بکر۔ اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے لیے گئے، تو پھر ہسٹورینز میں سے کچھ لکھتے ہیں کہ جناب اسما بنت امیس پریگننٹ تھی، اور میدان غدیر میں آپ پریگننٹ تھی، اور بعض ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر کی ولادت ماہ ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں ہوئی، جب اسما بنت امیس حج کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ بی بی زہرا بھی اس حج میں موجود، بی بی اسما بھی اس حج میں موجود تھی۔ راستے میں، یعنی ابھی حج کر کے واپس نہیں آئی ہے، راستے میں ہے، مکے سے، مدینے سے مکہ جا رہے ذوالحلیفہ نام کی جگہ پر آپ کو لیبر پین ہوا، اور اسی راستے میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی جناب محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہو گئی، جس میں جناب فاطمہ زہرا اسما بنت امیس کے ساتھ ساتھ ان کی ہمراہ تھی، ان کی مددگار تھی۔ خیر کوئی بھی روایت ہو، مگر محمد ابن ابی بکر کی ولادت 10 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حالات یہ ہوئے، اچھا محمد وہ تھے کہ جس کی پرورش مولا کائنات نے کی تھی۔ کیوں کہ آپ تقریباً 3 سال کے تھے کہ ابو بکر دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اور مولا کائنات نے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ کبھی کوئی فرق نہیں کیا امام علی نے اپنے بیٹوں میں اور محمد ابن ابی بکر میں، بلکہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا قول ہے، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں محمد واز مائی فرینڈ۔ جب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی خبر آئی تو امام نے خط لکھا ابن عباس کو، تقریباً لیٹر نمبر 35 تھا، if I'm not wrong، ایک خط لکھا جس میں آپ کہتے ہیں ہی واز مائی فرینڈ، ہی واز مائی سن، میں اللہ سے شکایت کروں گا میرا بہترین بیٹا شہید ہو گیا۔ اور بڑی بے دردی سے عمرو ابن عاص نے ایجپٹ کے اندر بڑی بے دردی سے محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ بعد شہادت جناب محمد کے لاشے کو ایک ڈونکی سکن کے اندر، گدھے کی کھال کے اندر، ان کی لاش کو سٹچ کیا گیا، ان کو قید کیا گیا ان کے لاشے کو، اور پھر اسے جلا دیا گیا۔ اللہ، بڑی بے دردی بیفور شہادت اینڈ آفٹر شہادت۔ یہ ایک صدمہ تھا اسما بنت امیس کو، کیونکہ ابھی محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہوئی، اور پھر بہت اسی کچھ مطلب ود ان 2 years مولا کائنات شہید ہو گئے۔ تو یہ دو شہادتیں جو اسما بنت امیس نے ون آفٹر دی ادر برداشت کی، یہ صدمہ دل پر لے کے بیٹھی تھی کہ میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اور میرے
آقا میرے مولا میرے امام شہید ہو گئے. یہ بھی ایک وقت تھا. لیکن مولا علی علیہ السلام سے بعد میں نکاح ہوا. اس سے پہلے جو فیس تھا وہ 3 سال تقریباً 3-4 ایئرس کہ جو ابو بکر کے نکاح میں یہ وہ ایام تھے کہ جب اسما بنت امیس بی بی زہرا کے پاس اور بی بی زہرا کے ساتھ ہمیشہ قریب، ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے گھر پائی جاتی تھی. وہ ایام بھی آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی. نبی دنیا سے گزر گئے. عجیب غم کی انتہا ہو گئی. مولا کائنات کا گریہ نہیں تھمتا تھا. بی بی زہرا تو بڑے غیر حال میں ہے. ایسے منظر میں اب جو بی بی زہرا کی سپورٹر اور مددگار ہے ان خواتین میں ایک نام آتا ہے اسما بنت امیس کا. بی بی فضہ ہے، بی بی ام ایمن ہے، جناب اسما بنت امیس. تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زہرا وہ سارے حالات، وہ سارے واقعات، وہ سارے مصائب کی گواہ اسما بنت امیس سے. بی بی زہرا کی شہادت کی کل روایت اسما بنت امیس سے ملتی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی زہرا کا دروازے پہ آگ لگی، اسما بنت امیس بی بی کے قریب. جب حضرت محسن شہید ہو گئے، بی بی اسما بنت امیس فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کی مدد کرتی ہے، ان کے قریب رہتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے، ان کی زخموں کا خیال رکھتی ہے. اور پھر جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں جاتی اپنا حق طلب کرنے کے لیے، وہ خطبہ فدق جو آپ پڑھتے، اور اس کے بعد بھی جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ابو بکر سے انکاؤنٹر کرتے ہیں، جب اس کے سامنے آتے، اسے کہتے کیوں تو نے دختر رسول کا حق غصب کر لیا؟ تو ابو بکر کہتا ہے کہ مجھے کوئی گواہ لا کر دو، اگر تم گواہ لا کر دو گے تو میں حق واپس کر دوں گا. یہ اس نے بی بی زہرا سے بھی کہا تھا اور مولا کائنات سے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے گواہ لا کر دو گے تو شاید میں تمہارا فدق تم کو لوٹا دوں. اور دونوں نے گواہ پیش کیے. بی بی زہرا نے دربار میں گواہ پیش کر، اس کے بعد مولا کائنات نے بھی گواہ پیش کی. بی بی زہرا کی طرف سے کون گواہی دینے کے لیے؟ بی بی زہرا فرماتی ہے میری طرف سے گواہ ہے میرے وقت کا امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. ظالم کہتا ہے میں امام علی کی گواہی، جس کو رسول نے صدیق اکبر کہا، جس کو قرآن نے آیت مباہلہ میں جو سب سے زیادہ جس کو سچا کہا گیا، جس کی صداقت کو کرسچنز نے مان لیا. اللہ اکبر. خلیفہ کہتا ہے علی کی گواہی کو میں رد کرتا ہوں. کیوں؟ کہ علی شوہر ہے تمہارا، شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں نہیں قبول ہوتی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کیے. کہتا ہے نہیں علی، نعوذ باللہ، کہتے اپنے فائدے کی بات کرے گا، فدق کی انکم جو علی کو چاہیے. استغفر اللہ. کہتا ہے میں علی کی گواہی کو نہیں مانتا، جھٹلا دیا امیر المومنین صدیق اکبر کو. بی بی زہرا نے کہا میرے دوسرے گواہ امام حسن امام حسین میرے بچے ہیں. رسول خدا فرماتے تھے یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں افضل ہے. میرا حسین وہ ہے جو گہوارے میں لیٹے لیٹے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے. صدیق سچے، آیت مباہلہ پھر اس کی صداقت کی گواہی دیتی ائمہ کی. مگر خلیفہ نے کہا بچے تمہارے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس نے بڑے توہین آمیز جملے کہے. کہتا ہے کہ وہ بچے تو وہی کہے گے نا کہ جو ماں گھر سے سکھا کے لائے گی. استغفر اللہ. کہتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوگا کہ جاؤ دربار میں جا کے کہہ دو کہ فدق رسول نے دیا تھا، نانا نے دیا تھا، اور تمہارے بچے تمہارے حق میں گواہی دے گے. میں بچوں کی گواہی نہیں مانوں گا. بی بی زہرا لرز کے رہ گئی. ام ایمن آگے بڑھی کہ میں گواہی دیتی ہوں. مجھے تو مانتے ہو نا، رسول نے کہا تھا یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک خاتون ہے. تم مانتے ہو نا کہ کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ ام ایمن کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. ام ایمن اکیلی خاتون اگر گواہی دے دے پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. مرتبہ ام ایمن کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا نے فدق بی بی زہرا کو ہدیہ کیا تھا حکم خدا سے. کہ ام ایمن ہم تمہاری گواہی بھی رد کرتے ہیں، تم فاطمہ زہرا کے گھر میں سے ہو،
ان کی کنیزوں میں سے ہو، تم ان کے حق میں گواہی دو گی، میں گھر والوں کی گواہی نہیں قبول کروں گا، چاہے وہ ام ایمن ہو، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ ام سلمہ ہو، میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تمہاری اہل بیت ہے، کیوں یہ تمہارے گھر والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب اسماء بنت امیس کہتی اب میں دربار میں جاؤں، اب میں گواہی دوں، اے ابو بکر میں تو تیری زوجہ ہوں، میں تو اب تیری اہل بیت میں سے ہوں، میں تو تیری فیملی ہوں نا، میں اب تو آج تو میں فاطمہ کی فیملی نہیں ہوں، میں تمہاری فیملی میں سے ہوں۔ اے خلیفہ تیری وائف خود بی بی زہرا کے حق میں گواہی دیتی ہے، اب تو گواہی مان لے، اب تو 2 عورتیں ہو گئی، اب تو گواہی مان لے۔ اس نے کہا نہیں، میں پھر بھی تمہاری گواہی کو نہیں مانوں گا۔ بی بی اسماء بنت امیس اپنے شوہر کے خلاف جا کر بھی امام وقت کا ساتھ دیتی ہے۔ اسماء بنت امیس نے بہت سارے مدینے میں ایسے ایسے خطبے دی، شی واز دا اسپیکر، وہ خطاب کر رہی ہے، وہ بی بی زہرا کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ مدینے والوں کو یاد دلاتی کہ میں بھی غدیر کے میدان میں تھی، میں تمہیں کہتی ہوں کہ غدیر کا مولا علی ہے، رسول خدا کا سچا جانشین بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، اسماء بنت امیس کا امام علی ہے۔ میں چاہے خلیفہ کی زوجہ ہوں، میں اس کی خلافت کو نہیں مانتی، میں امام علی کی امامت کو مانتی ہوں۔ دا بیسٹ سپورٹر آف امام علی، دا بیسٹ سپورٹر آف بی بی فاطمہ زہرا، جس نے فدق کے لیے گواہی دی، جس نے ولایت کے لیے گواہی دی، جس نے لوگوں کو ایکسائٹ کیا، انکریج کیا، اور ان کو حق بتایا کہ علی اور فاطمہ کا مرتبہ اور عظمت کیا ہے۔ یہ کہتی رہی جب تک زندہ تھی، امام علی کی نصرت کرتی رہی۔ یہی اسماء بنت امیس ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا آخری وقت ہے، بی بی زہرا کے پاس ڈیلی آتی ہے، سر پہ بندھے ہوئے رومال کے دیکھتی ہے، ہاتھ میں عصا کو دیکھتی ہے، بی بی زہرا کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جب بی بی زہرا بالکل غم کے آثار دیکھے، کبھی بھی کون سا نیا صدمہ، کون سا نیا ظلم مسلمانوں نے کیا، کہ اسماء مجھے احساس ہو چکا ہے، میں ان قریب دنیا سے انتقال کر جاؤں گی۔ اے اسماء میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ جو جنازہ اٹھایا جائے گا، آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہندوؤں کے اندر جو جنازہ اٹھتا ہے تو باڈی دکھائی دیتی ہے، لاشا جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو باڈی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، باڈی کا شیپ نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے جنازے اٹھتے تھے، آج جو ہمارے جو جنازہ ہے مسلمانوں کا ویسا نہیں ہوتا تھا۔ جناب اسماء بنت امیس جب بی بی زہرا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے لاش مبارک کو، میرے جسم کو مرد دیکھیں گے، میرا حجاب کیا ہوگا، تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ بی بی جب میں حبش میں تھی میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کوفن تیار کرتے تھے جنازہ، اور اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی تھی تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ جنازے میں سونے والا مرد ہے کہ عورت ہے۔ جناب اسماء بنت امیس نے جب یہ طریقہ سکھایا، بی بی زہرا کے لبوں پہ ایک ہلکا سا تبسم آیا، خوش ہو گئی، میرا پردہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ یہ جنازہ خود اسماء بنت امیس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اسی جنازے میں بی بی زہرا کو اٹھایا گیا۔ اور کچھ مورخین کہتے کہ نہیں، اسماء نے طریقہ بتایا تھا، مولا کائنات کو بی بی زہرا نے وہ طریقہ سکھایا، اور مولا کائنات نے ویسا ایک جنازہ، ایک کافن تیار کیا، اور پھر بی بی زہرا کو اس تابوت میں رکھا گیا۔ یہ تابوت کی ابتدا مدینے میں اور عالم اسلام میں اس کی پائلر بی بی اسماء بنت امیس۔ بی بی کا آخری وقت آیا، بی بی نے ایک مرتبہ کہا اسماء وہ حنوط لے کر آنا جو میرے بابا کے کفن سے اور میرے بابا کے حنوط سے بچا تھا، وہ حنوط لا دو، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ بہت ساری وصیتیں تھی جو بی بی زہرا نے بی بی اسماء کو کی تھی، بہت ساری وصیتیں تھی، حتیٰ کہ جب آخری وقت آیا بی بی زہرا نے فرمایا اے اسماء میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں تسبیح نکالوں گی، میری تسبیح، میرے ذکر کی آواز جب تک تمہارے کانوں میں آئے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، میری آواز بند ہو جائے نا علی کو میری شہادت کی خبر دے دینا، مگر اے اسماء میں نے کھانا پکا لیا ہے، میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا، پھر میری شہادت کی خبر دینا۔ اللہ اکبر۔
میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، میرے غم میں میرے بچے گریا کریں گے۔ اسما بنت امیس، جب نبی کی قبر کو زلزلہ آیا، جب بی بی زہرا خاموش ہو گئی، تسبیح کی آواز بند ہو گئی، جب مدینے میں کوہرام بپا تھا، رسول کی بیٹی خاموش ہو چکی، شہزادے دوڑے دوڑے گھر میں آئے، اسما ہماری ماں کدھر ہے؟ چچی بتائے۔ جناب اسما نے کہا شہزادو آؤ پہلے کھانا کھلا دوں۔ کہا کہ اے چچی آپ کو پتا ہے ہم کبھی ماں کے بغیر کھانا کھانے نہیں بیٹھتے، ہمیں ماں کے پاس جانے دو۔ جناب اسما نے کہا تمہاری ماں آرام کریے گا، یہ وقت ماں کے آرام کا نہیں ہے، یہ ماں کی عبادت کا وقت ہے۔ اور اے ہم سے نہ چھپاؤ اے بی بی اسما، ہمیں معلوم ہے نانا کی قبر کو زلزلے آ رہے ہیں، ہماری ماں تکلیف میں ہے، ہم ماں کے سائے سے جدا ہو چکے ہیں۔ دوڑتے ہوئے اسما کے کہنے کے باوجود شہزادے ماں کے قریب آئے۔ جناب اسما نے دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھا دیا، سینے سے لگایا، زینب ام کلثوم، جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے، دونوں شہزادیوں کو اسما نے ماں بن کر سینے سے لگا دیا۔ کبھی زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی ام کلثوم کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ جب بی بی زہرا کو غسل دیا گیا، جب بی بی زہرا کا جنازہ اٹھا، جب یتیم بیٹیاں ماں کے لاشے سے جدا ہوئی ہے، اللہ اکبر، جناب اسما دونوں شہزادیوں کو بلکہ دونوں شہزادوں کو ماں بن کے ان کے قریب قریب رہتی ہے، کبھی پانی پلاتی ہے، کبھی گود میں بٹھاتی ہے، کبھی ان کے ساتھ روتی ہے، کبھی ان کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ اسما بنت امیس کوفے میں مولا کائنات بیت علی، آپ اللہ ہم سب کو کوفہ جانا نصیب کرے، بیت علی ہے، امام علی کا وہ گھر کہ جب امام کے سر پہ ضربت لگی ہے، آج پھر زینب کی یتیمی کی تاریخ ہے، حسن و حسین کے سر سے آج بابا کا سایہ اٹھ رہا، آج پھر اسما بنت امیس امام علی کے قریب بیٹھی ہے۔ اسما کو یاد آ گیا مدینے کے اندر بی بی زہرا کی شہادت کے بعد، بس 2 منٹ میں مصائب اور میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ اسما کو یاد آیا وفات رسول کے بعد اور شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ایک دن ایسا آیا جب یہ زوجیت میں تھی خلیفہ کی، وہ وقت کہ جب خلیفہ کے گھر میں ایک پلان ہوتا ہے کہ جب امام علی، کیونکہ ان کو ڈر تھا، ان کو خطرہ تھا کہ یہ کہیں لوگ ان کی طرف ولایت کی طرف نہ چلے جائے، کیوں نہ علی کو قتل کر دے۔ خلیفہ کے گھر میں ایک پلاٹنگ ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت ماری جائے اور اس وقت ماری جائے کہ جب امام علی حالت سجدہ میں ہوں۔ کون مارے گا؟ خالد ابن ولید۔ یہ کب کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے، تقریباً 11 ہجری کی بات ہے۔ اسما نے سن لیا کیونکہ اسما کے گھر میں یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اسما نے سن لیا، یہ دوڑتے دوڑتے آتی ہے مولا علی کے پاس، روتے روتے کہتے مولا آپ کی شہادت کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو شہید کیا جائے گا جب آپ سجدے میں ہوگے، جب آپ سجدے میں نماز پڑھ رہے ہوگے، اور یہ ساری باتیں جو میں نے سنی اپنے گھر کے اندر کہ خالد ابن ولید آپ کے سر پہ تلوار چلانے والا ہے اور یہ ساری پلاٹنگ ہو رہی ہے، امام علی کو خبر دے دی۔ مولا کائنات کو پتا چل گیا، حکم خدا تھا، امام بچ گئے اور یہ پورا واقعہ ہے۔ لیکن آج اسما کو یاد آ رہا ہے مولا کل مدینے میں جب مجھے خبر ملی تھی نا کہ آپ کے سر پہ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں تلوار چلنے والی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے آپ کو بچا لیا، میں نے آپ کو پہلے ہی خبر کر دی تھی، ایک کاش اس بار بھی مجھے معلوم ہوتا کہ ابن ملجم ملعون آپ کے سر پہ تلوار چلانے والا ہے، میں آپ کو مسجد میں نہ جانے دیتی، میں آپ کی حفاظت کر لیتی۔ اللہ اکبر، میں کیوں نہ آپ کو بچا سکی۔ اسما روتے جا رہی، امام نے کہا نہ گریا کرو، نہ گریا کرو، اللہ کی مرضی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی نہ کبھی تو دنیا سے شہید ہونا تھا۔ اے اسما میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا، ارے یہ کل بن ماں کی ہوئی تھی، تم نے سنبھالا تھا، آج پردیس میں ہے، بابا کا سایہ سر سے اٹھا جا رہا ہے، ارے میری بیٹیوں کو سنبھال لینا کیونکہ یہی وہ کوفے کی گلیاں ہے۔ ارے آج تو اسما تم بھی سنبھال لو گی، مگر ایک وقت ایسا آئے گا ایسی کوفے کی گلیوں کے اندر میری بیٹیاں ارے بے مکھنا ہو چادر خود میں سنا رہی ہوگی، شرابی کے دربار میں جائے گی۔ اللہ اللہ، وہ وقت بھی آیا،
امام کا گھر ہے، ساری ازواج، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے امام کے قریب موجود ہے۔ عزیزوں بس ایک جملہ مصائب کا زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں، شہزادی زینب، ام کلثوم اور بی بی رقیہ کو پرسہ دیتے، بیٹیوں کا مجمع ہے، اللہ آپ کے والدین کی حفاظت فرمائے۔ جرہ آیا، ڈاکٹر آیا، یہ بس ایک دن گزر گیا، امام زخمی ہو گئے، ڈاکٹر آیا۔ اس زمانے میں جیسے آج ہم کہتے سونوگرافی مشینز ہے، سٹی سکین ہے، جو ٹیسٹ ہوتے، اس زمانے میں ڈاکٹرز کے ایک الگ طریقہ ہوتا تھا چیک کرنے کا۔ مرتبہ جراح نے گوشت کا ٹکڑا لیا، دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے امام علی علیہ السلام کے سر پہ جو ضربت اتنی کاری چلی تھی کہ وہ زخم گردن تک آ چکا تھا، امام کا سر لٹرلی 2 حصوں میں آ چکا ہے، امام کا وہ زخم پیشانی سے گردن تک آ چکا ہے۔ اور جب یہ تلوار چلی، امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا تھا، اس کے اوپر ایک پٹی باندھ دی گئی تھی، ایک رومال باندھ دیا گیا تھا کہ سر بالکل شگاف نہ ہو جائے۔ اب اسما بنت امیس اور دیگر ازواج اور دیگر اولاد امام کی موجود ہے۔ امام حسن مجتبی نے ڈاکٹر کو بلایا، جب طبیب آیا، طبیب نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، ایک کچے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے امام کے زخم کے اندر اسے ڈالا، امام کے شگاف کا سر کے اندر، جب اس زخمی سر کے اندر جب اس گوشت کے ٹکڑے کو ڈالا اور پھر جب کچھ دیر کے بعد اسے نکالا، وہ گوشت پوری طرح سے سبز ہو چکا تھا، وہ پک گیا تھا، وہ ابلنے لگا تھا۔ وہ طبیب خود اپنا سر پیٹ کے کہتا ہے، مولا حسن آپ کے بابا نہیں بچنے والے ہیں، آپ کے بابا سے کہو جو وصیت کرنی ہے کر لو۔ ارے ظالم نے صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ اس تلوار کو ایسی زہر میں ڈبا کے رکھا تھا کہ اگر علی تلوار کے وار سے بچ جائے تو زہر اپنا اثر کر جائے، اور حقیقت میں زہر اس قدر امام کے جسم میں پھیل چکا ہے، امام علی کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ ارے زینب ام کلثوم نے جب یہ آواز سنی، ساری بیٹیاں مولا کے قریب آ گئی، مولا سے لپٹ کے رونے لگی، اے بابا پردیس میں بچھڑ جاؤ گے، پردیس میں بیٹیاں یتیم ہو جائے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، بی بی زینب، اے بی بی ام کلثوم، ہم آپ کو آپ کے شہید بابا کا پرسہ دیتے، ہم آپ کو یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں۔ پردیس میں یتیم ہونا، اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت ہے، مگر اے بی بی ہو، اگر گستاخی نہ ہو تو ایک جملہ کہو، آپ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھا، آپ پیاسے تو نہ تھے، آپ کے 18 برادر آپ کو سنبھالنے کے لیے موجود تھے، مگر ہائے وہ ننھی سی شہزادی جس کا بابا جب کربلا میں شہید ہوا، ارے جناب سکینہ دیکھتی ہے، آپ نے دیکھا آپ کے بابا کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کے بابا کا جنازہ جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا، ارے سکینہ انتظار کرتی ہے کوئی میرے بابا کا جنازہ اٹھائے، کوئی میرے بابا کو دفن کر دے۔ ننھی شہزادی نے کیا دیکھا؟ بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون۔ بار الہ، ہم نے ذکر کیا اہل بیت کا، پروردگار ہمارے ناسوؤں کو پیش کرتے ہیں بی بی زہرا کے بارگاہ میں، اس چھوٹے سے مختصر سے پرسے کو، اس چھوٹی سی مجلس کو بی بی زہرا قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ بی بی ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لینا، زمانے کے امام کو ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کرتے، مولا ہمیں نہیں پتا آپ کدھر ہو، مولا آپ جہاں کہیں بھی ہو، ہم گنہگاروں سے، ہم کنیزوں سے پرسہ قبول کرنا۔ پروردگار عالم، جیسے اسما بنت امیس نے اپنے وقت کے امام کی مدد کی، ولایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، جان نثار بیٹے دیے کہ جس نے صفین میں بھی اور اس کے بعد بھی اور کربلا میں بھی شہادت کے جام سے سیراب ہوئے۔ یہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پروردگار ہمیں ان بہترین خواتین سے انسپریشن لینے کی اور ان کی کوالٹیز کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں بھی علم سے اور حدیثوں سے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد